اسے خودکشی جیسے گناہ پر اکسایا اور پھر ایک دن سمندری علاقے میں جا کر بھری دوپہری میں پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ہائی فرینڈز، بقول شاید مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکلوں سے ہارتے نہیں، مسلسل مشکلوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور پریشانیوں کو جھیلتے جھیلتے وہ پریشانیوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پریشانیاں انہیں پریشانیاں نہیں لگتی۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشانیوں کے آگے، مشکلوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور کوئی راہ فرار یا شارٹ کٹ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کہانی کا کردار کون سا راستہ اپناتا ہے؟ آئیے اس راز کو جاننے کے لیے سنتے ہیں یہ خوبصورت افسانہ جسے لکھا ہے محترمہ چشمہ فاروقی نے، جس کا عنوان ہے، جس کا ٹائٹل ہے محسن۔ آئیے سنتے ہیں۔ اپنے ہمدرد کو آتا دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ دوڑ کر اس کا استقبال اپنے انداز میں کرنے لگا۔ آنے والے نے بھی اس کے قریب پہنچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، آجا آجا میرے دوست، میری جان بچانے والے، آجا، دیکھ آج میں تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ مرغ مسلم، بغیر گھی کی روٹی، یہ چاول اور یہ دودھ، شاباش آجا، دونوں مل کر خوب سیر ہو کر کھائیں گے۔ بہت ہو چکا یہ پرہیزی کھانا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہم کیوں نہ کھائیں؟ آخر کب تک کوئی پرہیز کرے یار؟ آخر پرہیز کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ 3 سال سے بھی زیادہ گزر گئے ان چیزوں کو کھائے ہوئے، بلکہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آجا چل شاباش، پہلے تو کھا لے، پھر تجھے دوائی پلاؤں گا اور پھر تیرے زخموں پر بھی برہم پٹی کروں گا۔ اس کا محسن اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور جو کچھ بھی کھانا اس کے سامنے سجایا گیا خاموشی سے مگر جلدی جلدی کھانے لگا۔ اسے یوں کھاتا دیکھ کر ہمدرد انسان بولا، یار یہ بیماریاں بھی بڑی عجیب طرح کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا ہم دونوں ایک ہی بیماری کے شکار ہیں۔ تجھے تو پتہ نہیں کہ اس بیماری نے تجھے کب پکڑا، مگر میں پچھلے کئی سالوں سے اس قدر پریشان تھا کہ کیا بتاؤں۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تو بھی جانتا ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ بھی۔ یہ تو اچھا ہے دوست کہ نہ تجھے شوگر ہے اور نہ مجھے، ورنہ پتہ نہیں کب یہ مرض ٹھیک ہوتا، اور ہوتا بھی یا نہیں۔ سچ بتاؤں، شوگر کے مریضوں کو دیکھتا ہوں تو ان پر بڑا ترس آتا ہے، بیچارے پانی پی کر اور ہوا کھا کر ہی جی رہے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارے بھائی دیکھ نا، جہاں کسی کو شوگر ہوئی کہ وہاں اس کی میٹھی ہر چیز، چاہے سبزی ہو، چاہے پھل ہوں یا دیگر کوئی بھی اشیاء، چاول بند، آلو بند، چینی بند، ہر وہ چیز جس میں میٹھے کی ذرا سی بھی امید ہے مکمل طور پر بند کر دینی پڑتی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مرض سے سب کو محفوظ رکھے۔ ارے یار کم سے کم آمین تو بول۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا کہ تو پیدائشی گونگا ہے۔ تیرا کھانا ہو گیا؟ اب تو ذرا سستا لے، پھر دودھ کے ساتھ گولیاں ملا کر دیتا ہوں، آ جب تک تجھے مرہم لگا دوں۔ آجا دیکھ، ماشاءاللہ تیرا زخم کتنا سوکھ گیا ہے، دیکھ مجھے دیکھ، اب میرے زخم بھی بھرنے لگے ہیں۔ یہ شاید تیری خدمت کا ہی نتیجہ ہے کہ میں بھی اب تیری طرح آرام محسوس کرنے لگا ہوں۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں سے دوائیں اور مرہم نکالا، پھر دستانے پہن کر اپنے محسن کے جسم پر آہستہ آہستہ مرہم لگانے لگا۔ اس کے بعد دودھ میں دوا ملا کر اسے دیتے ہوئے کہا،
ابھی سے پی لے۔ پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے پہلے تو اس نے آناکانی کی، پھر اس کے اصرار اور دلار کرنے پر سارا دودھ پی گیا۔ جب وہ دودھ پی چکا تو اس نے اس کا منہ ہاتھ پہ لے کر کہا، پیٹ بھر کر کھا لیا، دوا بھی پی لی، اب گھر جا، آرام کر، میں رات کو پھر آؤں گا۔ گھر کے باہر مت نکلنا، پھر انفیکشن ہو جائے گا اور تکلیف پھر بڑھ سکتی ہے، سمجھ گیا نا؟ چل اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگا تو محسن نے بے معنی اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تو اس نے اسے ڈانٹا، ارے چل جا گھر میں، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اسے گھر میں دھکیل دیا۔ محسن اسے ناراض نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر گھر میں چلا گیا۔ اس کے جانے پر ہمدرد انسان نے دستانے بیگ میں رکھے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے پچھلے کئی برسوں سے کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی اور اس کا سارا جسم زخمی ہو گیا تھا، اتنا کہ وہ کپڑے تک کے لیے مجبور ہو گیا تھا اور گھٹنے سے کمر تک کا کپڑا یا تولیہ لپیٹ کر وہ گھر میں قید سا ہو گیا۔ شہر کا ایک ڈاکٹر ایسا نہیں بچا جس سے اس نے علاج نہ کرایا ہو۔ اچھے ڈاکٹر علاج نہ کر سکے، اس سے وہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ اس نے خودکشی کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے گھر والے بھی بے حد پریشان تھے۔ ہسپتال میں رہنے کے بعد بھی وہ شفا یاب نہ ہوا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے گھر میں اس کی ہر چیز علیحدہ کر دی گئی۔ اس بیماری نے اس کی نوکری پر بھی اثر ڈالا۔ شروع میں تو بیماری کی چھٹی پر گھر میں رہا اور پھر ایسا ہوا کہ نوکری بھی چلی گئی۔ اللہ کا بہت کرم اور فضل تھا، یہ کھاتے پیتے گھر کا چشم و چراغ تھا۔ اس کی نگہبانی کرنے والے کئی لوگ تھے جن میں اس کی بیوی پیش تھی۔ ایسی حالت میں دونوں اولاد کی دولت سے بھی محروم تھے۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کی سسرال والے بھی اس کی صحت کے لیے پریشان تھے۔ اس کے لیے دونوں خاندان دعاگو رہتے تھے۔ بیوی بھی باوفا اور خدمت گزار ملی تھی۔ اس کی خدمت میں دن رات لگی رہتی، اس کی تیمارداری میں کمی نہیں آنے دیتی اور نہ ہی اپنی محبت میں کوئی کمی آنے دیتی۔ ایک مشرقی عورت کا اس سے بڑا ظرف کیا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دے۔ اسے اپنوں کی خدمات، محبت اور شفقت کا پوری طرح احساس تھا، لیکن اپنی تکلیف اور بیماری کو وہ بہتر جانتا تھا۔ اس بڑھتی ہوئی بیماری نے اسے خودکشی جیسے گناہ پر اکسایا اور پھر ایک دن سمندری علاقے میں جا کر بھری دوپہری میں پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پانی میں کودتے ہی ایک اور نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ اسے بچانے کے لیے وہ شاید اس کے ارادے کو بھانپ چکا تھا اور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرف کوئی تیرنے کبھی نہیں آتا۔ اس نے بڑی مشکل سے اور قدرت کی بخشی حکمت عملی سے اسے بچا لیا۔ وہاں موجود کچھ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو پہلے اس کے پیٹ کا پانی نکالا اور جب اس کے جسم کو دیکھا تو گھن کھا کر پیچھے ہونے لگے۔ ایک عورت نے زور سے چلا کر کہا، مرد ہو کر خودکشی کرتا ہے، شکر کر کہ اس گونگے نے تجھے بچا لیا۔ سب بولے، واہ گونگے، تو نے تو کمال کر دیا، آخر تیرا ہی بھائی ہے نا۔ اور سب چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد اس کا محسن اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب وہ بھڑک اٹھا، کمبخت، تو نے مجھے کیوں بچایا، کیوں مرنے نہیں دیا؟ پھر جب اپنے بچانے والے کے جسم پر اس کی نظر پڑی تو وہ کراتے ہوئے بولا، ارے تو مجھ سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے، پھر بھی تو نے مجھے بچایا۔ کیا یہی رہتا ہے؟ مگر کس کے پاس؟ کون تجھے دیکھتا ہے؟ مجھے دیکھنے والے تو بہت ہیں، پر تیری تیمارداری کون کرتا ہے؟ کسی ڈاکٹر کو کبھی نہیں دکھایا ہوگا تو نے۔ تو خدا، یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ میرے لیے، میری خدمت کے لیے گھر بھرا ہے، مگر اسے کون دیکھتا ہوگا؟ یہ تو منہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اللہ مجھے معاف کرنا، میرے خدا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا، نگہبانی کرنے والا تو ہے۔ یہ اللہ میرے اس قدم کو معاف کر کہ میں نے
गुनाह के लिए सोचा और उसे अमली जामा भी पहनाया। फिर इसके ज़रिए तुमने मुझे बचाया, शायद इसकी तीमारदारी के लिए। हाँ, ऐसी ही बात है। उस दिन के बाद से वो अपने साथ अपने मोहसिन का भी इलाज करवाने लगा। सुबह शाम उसकी तीमारदारी करता और उस बेसहारा को दोनों वक्त का खाना खिलाता। उसकी तीमारदारी करना, उस बेसहारा को दोनों वक्त का खाना खिलाना अब उसकी जिम्मेदारी में शुमार हो चुका था। और वो ये सब कुछ क्यों ना करता? आखिर वो उसका मोहसिन था, उसकी जान बचाई थी उसने, और इस तीमारदारी की वजह से अल्लाह को भी उस पर रहम आ गया, क्योंकि अपने मोहसिन के साथ वो भी सेहतियाब होने लगा। कभी कभी नाकर्दा गुनाह की सज़ा भी अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है। इस वक्त भी अगर नेक काम करने की तरगीब इंसान अपनाए तो उसका अजर नज़र आने लगता है। और एक दिन उनकी ज़िंदगी में वो वक्त भी आया कि उन दोनों ने खिदमत, तीमारदारी और दुआओं से शिफा हासिल कर ली। अब हमदर्द इंसान अच्छे कपड़े पहनने लगा, वहीं उसके मोहसिन का हुस्न भी ज़ाहिर होने लगा। इसी खुशी में उसने अपने मोहसिन से एक दिन कहा, दोस्त, ये ज़रूर मेरे किसी बड़े गुनाह की सज़ा थी जो मुझे मिल गई। अल्लाह का शुक्र है कि उसने बीमारी से छुटकारा दिला दिया। आओ, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, हमारे साथ हमारे घर के बाहर अच्छे घर में रहोगे जहाँ तुम्हें आराम मिलेगा। चलो घूम फिर कर आते हैं, मगर मुझे अब छूने की कोशिश मत करना, वरना नमाज पढ़ने के लिए गौसल करना होगा मुझे। ये कहकर उसने अपने मोहसिन को चुमकारा और फिर वो गूंगा मोहसिन उसके साथ उसके आगे पीछे दाएं बाएं उछलते कूदते और दुम हिलाते हुए चलने लगा। मोहसिन, अभी आपने मोहतरमा चश्मा फारूकी का लिखा ये प्यारा सा अफसाना सुना। एक और अफसाने के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।